شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز. جنید بھائی کروائیں گے علماء کرام کا تعارف, اور اس سے پہلے آپ پہلے تعارف فرما دیجئے, پھر میں ایک سوال آڈینس سے لے کر آغاز کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں مفتی افضال الحق کلیانی صاحب. سر کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ ہمارے ہر دل عزیز بھائی شجاع الدین شیخ صاحب, مفتی اسماعیل نورانی صاحب, ہمارے سر کا تاج, آنکھوں کی ٹھنڈک, اور علامہ آغا نادر صاحب. سر بہت بہت شکریہ آنے کا, اہلاً و سہلاً. اگر اجازت ہو تو میں یہاں سے, جی آپ سوال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب روزے کی نیت کرتے ہیں تو وہ بھی سومن غدین نویت من شہر رمضان, لیکن اس کا ترجمہ آتا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مغرب کے بعد یعنی اسلامک تاریخ چینج ہو جاتی ہے. واہ, تو یہ کل کا یہ جی کلیانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. اس کے بارے میں ایک جگہ نظر سے گزرا تھا میرے کہ شروع میں روزہ جو ہے نا وہ رات میں جب کھل جاتا تھا, اس کے بعد جب تک آدمی بیدار رہتا تھا اس وقت تک جو ہے نا روزے کا آغاز نہیں ہوتا تھا. جیسے سوئے تو روزے کا جو ہے نا آغاز ہوتا تھا, اسی حساب سے نیت کر لیا کرتے تھے کہ کل کے روزے کی. تو جو میرے سامنے نظر سے گزرا تو وہ بات یہ ہے, وہیں سے وہ نیت چلتی چلی آ رہی ہے. عجیب, اللہ کی شان, اللہ کی اس طرح سے سلسلہ چلتا چلا رہا, آج تک وہ جو ہے نا اخلاص والی چیز چل رہی مسلمانوں. صحیح ہے. جی آپ پوچھیے گا. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جوڑا باندھ کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی جوڑا باندھ کے نماز ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جی عورتوں کے لیے اجازت ہے اس بات کی, ان کی نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک. مردوں میں سے اگر خدا نخواستہ کسی کے بال بڑے ہوں, اور یعنی اس قدر بڑے ہوں کہ جس کی ممانعت آئی ہے, اور اگر وہ اس طریقے سے بالوں کو گوند کر باندھ کر جوڑا باندھ کر مردوں میں سے کوئی اس طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے, لیکن عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے. اور پہلے سوال کے بارے میں اگر کچھ بات عرض کروں, فرمائیے. وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ کے جو الفاظ ہیں, اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ یہ بیسیکلی الفاظ ثابت نہیں ہے. نیت چونکہ دل کے ارادے کا نام ہے, اور کسی پروگرام میں پہلے بھی ہم نے یہاں پر یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو نیتوں کے لیے الفاظ وضع کیے گئے ہیں یہ دل کے ارادے کی تقویت کے لیے بنائے گئے ہیں. علماء نے ان کو مرتب کیا ہے تاکہ وہ جو دل کا ارادہ ہے وہ ایک جگہ پر یکجا ہو جائے, جمع ہو جائے, اور وہ ملفوظ بھی ہو جائے, لفظوں میں ادا ہو جائے. اب رہا یہ کہ وہ غدین کا لفظ عربی میں اگلے دن کو کہتے ہیں, کل کو کہتے ہیں, اور ہم جو نیت کر رہے ہیں وہ عربی کے اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے مغرب سے وہ دن شروع ہو چکا ہے, اسی دن کا روزہ ہی. تو اس کے بارے میں یہ ایک مختصر سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو غدین کا لفظ ہے اگرچہ وہ اگلے دن کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن کسی بھی آنے والے وقت کو بھی عربی میں غدین کہہ دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی, یعنی آنے والی کل, آنے والا دن, آنے والا وقت, قیامت کے اعتبار سے غدین کا. حالانکہ غدین بعد غدین وہ قیامت کا وقت معین ہے, لیکن وہ غدین کا لفظ تعبیر کے لیے بولا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے نیت میں جب ہم وَبِالصَّوْمِ غَدٍ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے آنے والا وقت. اب وہ ظاہر ہے کہ اس سحر کا وقت مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی روزہ اسٹارٹ ہوگا تو وہ آنے والے وقت کے معنی میں غدین کا لفظ اس پر اطلاق کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ ہماری بہن کا ایک سوال ہے. جی السلام علیکم, سب کو میری طرف سے سلام. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ نیاز نظر جو کرتے ہیں ہم لوگ, وہ اسلام کیا کہتا ہے, کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آقا صاحب ٹھیک ہے. اچھا اگر مجھے اجازت دیں, معذرت میں, چونکہ ایک وقفے کا وقت ہے, ٹھیک, ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد سیگمنٹ عالم اور عالم کو بالکل یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, آڈینس بھی موجود ہے اور علماء کرام بھی. شہری رمضان, میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم میں
مفتی صاحب آج ہم نے سورہ نور کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس میں جو بات ہم کر رہے تھے وہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی کے حوالے سے تھی. اچھا ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں کے بارے میں سورہ نور میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب ہے. لیکن ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو یہ فحاشی اور عریانی پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں تو کوئی عذاب نہیں آتا ہے, تو پھر اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بظاہر تو دیکھیں کوئی بھی سلسلہ برائی کا ہے نا, گناہ کا یا برائی کا, قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت سے لے کے میں بات آگے بڑھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ املی لہم ان قیدی متین. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر قسم کے جو نافرمان ہیں یا ظالم ہیں یا جابر ہیں ان کو یک نہیں پکڑتے. ٹھیک. البتہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ان آیات کے ذریعے کہ بھئی دیکھو یہ صورتحال ہوتی ہے, لیکن ڈھیل ملتی ہے اس وجہ سے کہ شاید توبہ کر لیں, راستہ معاملہ بڑھتا رہتا ہے. سامنے سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کی تو کوئی پکڑ ہی نہیں آ رہی, ان کے اوپر تو کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا, کسی قسم کا کوئی جو ہے نا آگے ان کو پکڑنے والا یا جو ہے نا سزا دینے والا یا ان کو ہلاک کرنے والا کسی طرح ہی نہیں. حالانکہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ ان کی جو سمجھ لیں کہ زندگی دنیا کی ہے اس میں بھی ان کا جب انجام دیکھیں تو وہ بہت بدترین ہوتا ہے اگر توبہ نہ کی ہو. اچھا توبہ نہ کی ہو آنے والے وقتوں میں. بالکل کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے, حدیث کا مضمون بھی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جیسے خود کفار کے لیے کہ کفار کی جو ہے نا عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت خطرناک ترین جو ہے نا عذاب کے سلسلے رکھے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ممکن ہے کہ کفار خاص طور پہ وہ دنیا میں بظاہر بچ جائیں, لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو ڈھیل ضرور ملے گی, لیکن ایک وقت پہ اس کی پکڑ ضرور آئے گی. دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے اور بصیرت کی نظر ہونی چاہیے. تو بصیرت کی نظر اگر اپنے پاس نہیں ہے تو بصیرت والوں کے ساتھ جڑ جائے آدمی, تو ہر اچھے برے کی تمیز انسان کو نظر آئے گی. جیسا بھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کھلی چھٹی ملی ہوئی, لیکن اگر توجہ سے اور دھیان سے ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہم دیکھیں گے جو مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے, عذاب بنی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو اچھے اور برے سارے برابر ہو جاتے ہیں. آغا صاحب آپ کی رائے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین نے اور خصوصاً ہمارے مجتہدین نے اس چیز کو اعلان کیا اور بتایا اور سمجھایا کہ ہر شب جمعہ تمہارے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اے مومن مردوں اور عورتوں, تمہارے اعمال ہر شب جمعہ تمہارے وقت کے امام کے سامنے ہر شب جمعہ پیش کیے جائیں گے. تو جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں تو پروردگار کی بارگاہ میں ان کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار یہ تیرے بندے ہیں, ان کے یہ نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ذرا سے قبیح اور ذرا سی غلطیاں کوتاہیاں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں امام زمانہ اس کو پیش کر کے بولتے ہیں پروردگار یہ بھی تیرے بندے ہیں, لیکن ان کے گناہوں کو ان کی غلطیوں کو درگزر فرما. لیکن ان کے ان کوتاہیوں پہ اور غلطیوں پہ امام زمانہ اتنا گریا کرتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اپنے معاشرے کی خواتین کے لیے اور حضرات دونوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری چیز یہ کہ جو بے حیائی اور حریانیت پھیلائی گئی یہ یہودی وہ سازش تھی کہ جس وقت شریعت ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو گئی, ہر طریقے سے صلیبی جنگوں سے لے کر ہر جنگ انہوں نے آزما لی کہ مسلمان کو نہ ہم تلوار سے شکست دے سکتے ہیں, نہ اس کو ہم بحث و مباحثے سے دلیل سے ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں. واحد ذریعہ ہے کہ ان کی نظر سے حیا و شرم مار دی جائے. غیرت کا لفظ نہیں ملے گا انگریزی میں, آپ کو شرم ملے گا, لیکن حیا اور غیرت نہیں ملے گا آپ کو. اگر مسلمان کو ختم کرنا ہے اور شریعت مصطفیٰ پہ اگر کو کاری ضرب لگانی ہے تو ان کے بیچ میں یہ بے حیائی اور بے غیرتی داخل کر دو, یہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے واحد ذریعہ یہی ہے کہ جب تک ہم کتب الہی سے اور فرامین محمد و آل محمد سے ہم دور ہوتے جائیں گے یہ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ رب العزت نے کہا کہ یہ دور جہالیت ہے کہ یہ بے حیائی و بے غیرتی کرتے, آج اس کو فیشن کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے. تو کیا یہ مصیبت نہیں ہے ان کے اوپر؟ بے شک. سوچیں کہ عورت کا مقام پروردگار نے کیا قائم کیا, ماں بہن بیٹی کسی بھی روپ میں. تمہارے لیے اول چیز وہ ہے کہ تمہارا پردہ,
جس کے لیے کربلا میں شہزادیوں نے اپنے پردہ اترنے پر کیا کچھ کیا سب کو معلوم ہے کہ کیا کچھ کیا گیا سیدانیوں کے ساتھ ان لعینوں نے. لیکن اس پردے کے لیے بیویوں نے اپنے زندگی کا آخری لمحہ گزارا کہ تم جو ظلم کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن ہم اپنے پردہ اپنی حیا، تم زبردستی تو کر سکتے، ظلم تو کر سکتے ہو، لیکن ہماری آنکھ سے، ہماری سوچ اور ہماری فکر سے یہ پردہ دور نہیں کر سکتے. تو ہماری خواتین، ہمارے حضرات جو بھی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن مر کے اس زمین میں جانا ہے تو اس رب العزت کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑو گے؟ شفاعت مصطفیٰ چاہیے اوپر، بے شک، کیوں نہیں سے مانگ سکتے. ماشاءاللہ. اپنا شجاع بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے عذاب کی آپ نے بات کی. عذاب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے سامنے مرتا ہوا تڑپتا ہوا دکھائی دے. جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر آئے تو یہ بھی مصیبت ہوتی ہے. سچ. جب اولاد باغی ہو جائے تو یہ بھی مصیبت ہوا کرتی ہے. جب مال سے برکت اٹھ جائے تو یہ بھی مصیبت سن رہے ہیں سارے ہے. تو دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا آنا، پنشمنٹ کا آنا، اس کی کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں. باقی جو سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا ذکر آیا جس میں بے حیائی پھیلانے کا ذکر آیا، تو پہلے حیا کی کچھ اہمیت اور سمجھ لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. اور بخاری کی حدیث میں فرمایا جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، جو کرو گے کب ہوگا. جو کرو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا ذکر یہ بیان ہوا. توجہ کریں ہماری بہنیں بھی سنیں. رسالت مآب کے بارے میں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ نشیں لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو قتل و غارت گری میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم ٹارگٹ کلنگ سے پریشان ہیں، گرتی ہوئی لاشوں سے پریشان ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث سے اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے. اور مجھے اجازت دیجئے، ہم رمضان کے مقدس مہینے میں بیٹھے ہیں. آج اس شہر کراچی کے بل بورڈز کیا نظارہ پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ امتیوں کا طرز عمل ہے کہ امت کی بیٹیوں کو بے حیا کر کے، بے لباس کر کے بل بورڈ پہ دکھایا جائے؟ کیا آج دینی پروگرامز کے اندر، مجھے معاف کیجئے گا، وہ لوگ کہ جو ناچنے اور کودنے والے اور والیاں ہیں وہ بیٹھ کے دین کے پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں رمضان کے مقدس مہینے میں؟ آج عورتوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ میں دل سے کہہ رہا ہوں، رات کے اوقات میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. عورت کی نماز وہ افضل ہے جو وہ گھر میں ادا کرے، اور آج پروگرامز کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے. سوچئے رمضان کے مقدس مہینے میں اگر ہم نے حیا اختیار نہ کی تو آخر ہم کب حیا اختیار کریں گے؟ اللہ مجھے آپ کو سوچنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہی وہ سارا پس منظر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ موضوع یقیناً منتخب کیا گیا ہے حیا کے حوالے سے. اور اسی مملکت خداداد پاکستان میں جس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر تو کس طریقے سے بے حیائی کے مناظر نظر آتے ہیں اور کس طریقے سے مختلف طریقوں سے فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے. کیٹ واک کے نام پر ٹیلی ویژن پہ جس طریقے سے بے حیائی ہوتی ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ اطراف میں داد و تحسین دینے والے، اس بے حیائی پر ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ملک کے کلچر کا حصہ بدقسمتی سے بن رہا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں ترمذی شریف میں، جس میں تقریباً 15 چیزیں گنائی گئیں کہ قرب قیامت میں وہ چیزیں نمودار ہوں گی، اور جب وہ چیزیں اس امت میں پیدا ہو گئیں تو فرمایا حل بہم البلاء، تو آزمائشیں اور مصیبتیں ان کے لیے حلال ہو گئیں. یعنی وہ مستحق ہو گئے اس بات کے کہ اب ان پر مصائب و آلام آئیں. آپ نے بات کی کہ عذاب علیم فی الدنیا کیا ہے، دنیاوی مصیبتیں اور عذاب کیسے ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی کہ حل بہم البلاء، جب قوم کے اندر بے حیائی ہو، شربت الخمور، جب شرابیں پی جانے لگی نام بدل کر، اور جب اس پر فخر کیا جانے لگے، اور جب فرمایا کہ قینات یعنی کہ ناچنے گانے والیاں اور معازف یعنی کہ میوزک کے آلات، اور اس پر فخر کیا جانے لگے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بننے لگ جائے، تو فرمایا حل بہم البلاء، ان پہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. وہ وقت یاد کیجئے سنن ابو داؤد کی حدیث، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حاضر خدمت ہیں.
وہ عورت نقاب لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور وہ یہ پوچھنے کے لیے آئی کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا. وہ غزوے میں حاضر ہوا تھا, ایک جنگ میں شریک ہوا تھا, وہ بیٹا اس کا شہید ہو چکا تھا. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ اے خاتون, تمہیں اس وقت اپنے بیٹے کی فکر ہے جو کہ قتل ہو چکا ہے, اس فکر کے عالم میں بھی تم نے نقاب کیا ہوا ہے, پردے کی اتنی پاسداری. اس عورت نے کیا ایمان افروز جواب دیا. اس عورت نے وہاں پر برملا کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. حیا ایسی چیز ہے کہ جو میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے. کاش کہ یہ جملہ ہر وقت ہماری ماں اور بہنوں کے سامنے رہے. اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ کر گویا کہ پوری امت کو پیغام دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیا کو یاد کریں کہ جب قیامت کے دن ان کی سواری آئے گی تو ائمہ محدثین نے, شارحین نے اس بات کو لکھا کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گی تو اہل محشر سے کہا جائے گا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, فاطمہ الزہرا گزر رہی ہیں. یہ حیا کا انعام ہے. انہوں نے یہ حیا کی کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے وقت میں اٹھایا جائے تاکہ کسی کی نگاہیں بھی میرے جنازے کے اوپر نہ پڑیں. آج اس حیا کی ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے میں, ہمارے اس قوم میں. اور قرآن مجید کے ان فرامین پر عمل کریں کہ وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور زمانہ جاہلیت اولی کی طرح فیشن کر کے اور خوب زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلو. قرآن مجید واضح طور پر فرماتا ہے آج بدقسمتی کے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں سے ان کی چادر حیا اتر رہی ہے, ان کے دوپٹے اتر رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, بہت سمپل جملے ہیں, یہ کوئی اس میں مطلب بہت مشکل ترکیب نہیں ہے. یہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھو, اپنی حیا کی حفاظت کرو, اپنے جسم کی حفاظت کرو. قرآن مجید بہت واضح الفاظ میں اس طرح, اور یہاں تک فرمایا کہ ان اتقیت فلا تخضعن بالقول, اپنے بات کرنے میں لچک پیدا نہ کرو, کسی غیر مرد سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ نہیں. فلا تخضعن بالقول, اس سے کیا ہوگا, فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, ورنہ پھر جس کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, وہ مزید تمہاری طرف مائل ہونے لگے گا. قرآن نے جتنے بھی راستے ہو سکتے تھے بے حیائی کے اور عورت کی عصمت دری کے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے سد باب فرمایا ہے. لیکن بدقسمتی سے جن تمام راستوں سے قرآن نے روکا تھا, جن تمام راستوں سے حیا کی حفاظت فرمائی تھی, آج ان تمام راستوں کو کھولا جا رہا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پھر سے حیا کے علم بردار بنیں, تاکہ جن آزمائشوں کا ہمیں سامنا ہے اس وقت ملک پاکستان کے اندر, جن کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, ان کرائسس کے اندر ایک بہت بڑا سبب یہ بے حیائی ہے. اگر ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر سے ایک اچھا دور ہمارا شروع ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. ایک نقطہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کرنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کے لیے میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب, جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے, تو ایک نشانی یہ بیان کی گئی بے حیائی کی, اور کہا گیا حکمرانوں کے لیے کہ جب تمہاری روٹی تمہاری کمائی سے مہنگی ہو جائے تو انتظار کرو کہ تمہاری عورتیں بے حیا ہونی شروع ہو جائیں گی. جی حکمران سوچیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, کیا غریب کا حل کیا ہوا. اچھا, اب چونکہ اب آج ہم آڈینس سے آج معذرت انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ روزانہ موقع ملتا ہے. آج ہم چونکہ ظاہر بحث اس طرح چھڑ گئے اور یہ اس کا حق بھی تھا اس بحث کا کہ اس کو اس انداز سے ڈسکس کیا جائے. دسترخوان سحر پر بھی علماء موجود ہوں گے. آخری اس سیگمنٹ کے حوالے سے شجاع بھائی آپ آخری سے یہ ایڈ کر دیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, شاید کوئی بھی ڈس ایگری نہ کرے, اور آپ نے خود بھی جانب اشارہ کیا ہے, بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات پلیز ضرور یہ جو ساری ابھی جیسے صاحب نے بڑی بات کی اور شجاع بھائی نے بھی, اس میں اہمیت کی حامل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خطاب قرآن کریم کا ہوا یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو سامنے جو مخاطب تھے وہ سارے صحابہ, ازواج مطہرات, صحابیات تھیں. ہم تو آج 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے, تو ان لوگوں کے لیے چیزیں بیان کی جا رہی تھی. تو کتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگ جو حضور کی تربیت یافتہ تھے, ان کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو ہم جیسے لوگ اپنی مارکیٹیں, بازار اور ہماری گلیاں کوچے, تو ہم کتنی حفاظت سے جو ہے اس کو لے کر چلیں. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی, نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے. اور کسی نے کہا کہ آڑے بال لگا کر چشمہ فیشن پہ میں مر گئی, آڑے بال لگا کر چشمہ فیشن پہ میں مر گئی, میرا قصور نہیں ہے بلما میں انگریزی پڑھ گئی. تو یہ چیزیں ساری کی ساری الٹی سیدھی ہو گئی. تو میرا قصور نہیں ہے بلما میں انگریزی پڑھ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں چونکہ وقت ختم ہو گیا, میں سوال یہ چھوڑنے جا رہا ہوں اور دسترخوان سحر پر اس پر بات کریں گے. میں یہی بس پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر
تمام تر جو حالات کی خرابی ہے، جس پر آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس کا تعلق اگر سارے کا سارا بے حیائی سے، تو آپ نے یہ تو نہیں کہا بے حیائی سے سارے کا سارا، ایک سبب یہ بھی ہے. تو ایک ذہن انسانی میں سوال اٹھتا ہے کہ جو دوسرے معاشرے ہیں جہاں پر ٹارگٹ کلنگ اور یہ اس طرح کے الفاظ بھی ناپید ہے، وہاں پر تو بے حیائی اور بے شرمی اگر یہاں سے کمپیئر کی جائیں بظاہر تو بہت زیادہ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے تو اتنے زیادہ بے حیا معاشرے، اتنے زیادہ پرامن معاشرے بھی کیوں ہیں؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک شعر سنا دو، سنا دیں. بالکل اسی میں اپنی امت پہ قیاس اقوام مغرب سے کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. سبحان اللہ. یہ ایک آپ نے اسی شعر میں سارا جواب دیا. میں اس میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. دسترخوان صاحب اگر اجازت ہے ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں.